السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کچھ عدالتی معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آئینی ترمیم آنی ہے اس ملک میں، اور بلاول صاحب اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی بلاول نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا، ذرا سنیے گا۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت تاج پہ نہ چلایا جائے۔ آئینی عدالت تو بنے گا۔ آپ نے سنا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت تو بنے گی، اور اس ترمیم کے ذریعے بنے گی وہ ترمیم جو انہوں نے اتوار والے دن پاس کروانی تھی۔ رات کو 2 بجے یہ مولانا صاحب سے ملنے گئے تھے۔ اب یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہم نے اس کے حوالے سے کہا تھا اور اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، اور یہ 2006 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا۔ کل بھی اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی تھیں۔ اگر آپ نے عدالت بنانی ہے آئینی عدالت، تو کیا اس کے اوپر ایک اس قسم کی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں بحث ہو، سول سوسائٹی میں بحث ہو؟ اچانک ون فائن مارننگ بھی نہیں، ون فائن ایوننگ آپ لوگوں کو خیال آیا کہ جناب یہ مسودہ ہے، اور صبح ہم نے چھٹی والے دن اس کے اوپر ووٹنگ کروانی ہے، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آئینی عدالت بنے گی پھر اس کے بعد کسی بھی وزیر اعظم کو خدا نہ خواستہ سزائے موت نہیں ہو سکے گی۔ بھائی وہ جو آئینی عدالت آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اس آئینی عدالت میں تو فوجداری مقدمے جائیں گے نہیں، وہ تو آئین سے ریلیٹڈ مقدمے جائیں گے، تو وہ اس میں پھانسی کا مسئلہ تو وہیں پہ وہیں رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کوئی مسودہ نہیں ہے۔ لیکن بلاول صاحب نے جو عدلیہ میں تعیناتیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ کہا، ذرا سنیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم۔ اس لیے اس وقت جو ہے ججز کہتے ہیں کہ ان کی مرضی، the judiciary is of the judiciary, for the judiciary and by the judiciary۔ آپ نے سنا کہ اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ بس اپنے لیے ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ججز کی مرضی سے تعیناتی ہوتی ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ صرف اپنے لیے کام کر رہی ہے، لیکن یہ جو نئی آئینی عدالت لانے کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس آئینی عدالت کے جو پہلے چیف جسٹس ہوں گے وہ ان کے والد محترم ان کو تعینات کریں گے شہباز شریف صاحب کے مشورے سے، اور پہلے جو 4 جج صاحبان ہوں گے وہ بھی ان کے والد صاحب ان کو تعینات کریں گے۔ تو وہاں پہ کہاں پہ انڈیپینڈنس آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر آپ نے جوڈیشری کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہے تو بیسک پرنسپل ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری، وہ آپ ان کو انٹرمنگل نہیں کر سکتے۔ آپ کو آزاد عدلیہ چاہیے، اس کے لیے تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ جو مسودہ پہلے لے کے آئے تھے آئینی ترمیم کا، اس میں کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے مشورے سے زرداری صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس لگائیں گے اس آئینی عدالت کے، اور جو اگلے 4 جج صاحبان ہیں وہ جو چیف جسٹس زرداری صاحب نے تعینات کیے ان کے مشورے سے زرداری صاحب لگائیں گے۔ تو یہاں پہ تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا کہ وہ حکومت جو خود ایک آئینی عدالت بنا رہی ہے، خود اس کا چیف جسٹس تعینات کر رہی ہے، خود اس کے جج تعینات کر رہی ہے، کیا وہاں پہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپارشل فیصلے کر سکیں گے؟ اچھا، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، آج پھر انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے۔ جی، وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو نگران حکومت کا اہلکار ہوگا، اس کا کوئی عہدیدار ہوگا، اس کا رشتہ دار بھی الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتا۔ لیکن جنہوں نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، انہوں نے نہ صرف نگرانوں کو الیکشن لڑوایا بلکہ وہ ان کو اگلی حکومت میں بھی شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہی اگین کوسچن کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو فوراً چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ گیا، فوراً آپ کو آئینی عدالت یاد آ گئی۔ اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور عدالت کا جو ماحول ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی عدالت میں بڑے امپورٹنٹ کیسز کی سماعت ہوئی۔ پنجاب کا جو الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ ہے اس کی سماعت ہوئی، اور ایک موقع کے اوپر حامد خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر اعتراض بھی کیا۔ وہ معاملہ کیا ہوا، عدالت میں آج کیا کچھ ہوتا رہا؟ منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی سامنے آ چکا ہے۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ بھی ایک تنازع کا شکار ہو چکی ہے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز صاحب۔ عدیل، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حسنات ملک صاحب۔ حسنات، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
شکریہ عدیل. آج آپ کورٹ میں موجود تھے. جو اس وقت سارا عدالتی ماحول ہے اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا لیٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ مقدمہ لگا ہوا تھا الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے. اور حامد خان صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو حامد خان صاحب ان کے ساتھ رہے, اور جس کی وجہ سے ان کو بڑا ناراضی کا سامنا کرنا پڑا اپنی جماعت کی جانب سے. لیکن آج کیا ہوا؟ کیا چیف صاحب نے ان کے اوپر کوئی ناراضی کا اظہار کیا؟ حامد خان صاحب نے عدم اعتماد کر دیا؟ اس طرح کی خبریں آتی رہیں. دیکھیں, حامد خان صاحب کو پارٹی کی جانب سے, ان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, متعدد دفعہ یہ کہا گیا کہ اعتراض اٹھانا چاہیے جناب چیف جسٹس پر, مگر وہ معترض رہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حامد خان صاحب خود آئے, انہوں نے ایک درخواست ڈرافٹ کی, وہ انہوں نے کسی کا شیئر بھی نہیں کی, اوپن کورٹ میں انہوں نے وہ درخواست رکھی اور اس میں کہا کہ میں ریکیوزل سارٹ کر رہا ہوں, نہ صرف چیف جسٹس کا بلکہ جسٹس امین الدین خان کا. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, توقع یہ کی جا رہی تھی ایون جو وکلاء تھے پی ٹی آئی کے, کہ کم از کم دیگر وکلاء کو چھوڑ کر حامد خان صاحب کی بات کو سنا تو ضرور جائے گا, مگر ان کی بات کو سنا بھی نہیں گیا اور انہیں الٹا یہ مشورہ دے دیا کہ آپ ریکیوز کر جائیں, اور وہ پھر احتجاجاً جج صاحب نے کہا کہ بطور وکیل آپ ریکیوز کر جائیں, آپ علیحدہ ہو جائیں, اور وہ پھر احتجاجاً کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے. پھر جو ان کے پٹیشنر ہیں مین سلمان اکرم راجہ, وہ ان پرسن آرگومنٹ کرتے رہے عدالت کے سامنے, مگر یہ افسوسناک چیز ہے. تو وہ جو مقدمہ تھا ٹریبیونلز والا, اب اس کا فیصلہ آ گیا, اس لیے کہ فیصلہ تو محفوظ ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ کل تک آ جائے گا. اس سے کیا لگا آپ کو کہ معاملات طے ہو گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن کے مابین؟ بالکل, بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے یہ معاملہ نمٹا دیا ہے. اب محض لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کی حد تک جو فیصلہ آنا ہے وہ آنا ہے. اوورآل عدالت نے آج ڈائریکشنز دے دی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ٹریبیونلز کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا جائے. 4 لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز پر مشتمل ٹریبیونلز ہوں گے, اور 4 الیکشن کمیشن جو نیا قانون بنا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ, اس کے تحت ریٹائرڈ ججز پر مشتمل جو وہ ٹریبیونلز بنائے گا وہ بنا رہے. تو اس بارے میں تو اب اتفاق رائے ہو گیا, اور عدالت نے آج اسی پر تکیہ کیا ہے کہ جب وہ دونوں آپس میں مشاورت کر کے ایک نقطے پر متفق ہو چکے ہیں تو اب ہمیں اس میں مزید آگے نہیں جانا چاہیے اور مقدمے کو نمٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کل منصور علی شاہ صاحب نے ہنسناک ایک لیٹر لکھا, کیا آپ کے لیے وہ سرپرائزنگ تھا؟ آپ روز کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب کی ایک پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی ایک چیز آئے گی. سو کیا وجہ بنی کہ منصور علی شاہ صاحب نے وہ لیٹر لکھا؟ دیکھیں, پورے اس وقت ادارے کی ساخت سٹیک پہ ہے اور ان ججز نے اوتھ لیا ہوا ہے پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا کانسٹیٹیوشن. اگر سپریم کورٹ نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن ہی وائلیٹ ہو گیا, اور کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ ہی ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. تو اب جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اندازہ لگا لیا کہ ہمیں جو اس وقت چیلنج ہے وہ انٹرنل ہے, کیونکہ اس وقت جو بھی اقدامات کر رہی ہے, یہ جو آج بلاول بھٹو زرداری بول رہے تھے, پارلیمنٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل نے آج کہا ہے کہ آج بھی انہوں نے کہ آئین ساز تو الیکشن کمیشن بھی ختم کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, تو آئین سازوں کو لے کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ الیکشن کمیشن بھی ختم کر سکتے ہیں. تو ان حالات میں سپریم کورٹ اپنی سروائیول کی مطلب ان کی کا مسئلہ ہے. اب سینئر پونی جج ہیں منصور علی شاہ, انہوں نے جو پوری صورتحال بتائی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جس طریقے سے وہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی اس میں منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھے, تو پھر وہ بینچ کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ وہ 2-1 سے بن گیا ہوگا نا. مطلب کیا 2-1 اگر مسنگ بھی ہو تو پھر بھی 2-1 سے بن جاتا ہے؟ وہ میجارٹی میں ہوتے ہیں 2, تو وہ کر گیا, انہوں نے وہ اپنا بینچ ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. وہ ہے میرا خیال ہے کہ منیب اختر صاحب, ظاہری بات ہے ان کی ون آف دا ایک تھا آبجیکشن کہ منیب اختر صاحب کو اپنی کمیٹی سے کیوں نکال, پھر 5ویں نمبر کے جج کو کیوں شامل کیا. تو یہ اس پہ میرا خیال ہے منیب اختر صاحب بھی کریں گے, لیکن قاضی صاحب بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 63A کے حوالے سے جو ریویو ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے پہلے ڈیسائیڈ کریں گے, اور اس کا لنک اپ ہے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ایک مہینے میں. اور قاضی صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو آج بھی میں نے ان کو عدالت میں دیکھا کہ کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ وہ 1 مہینے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک چیف جسٹس رہیں گے, اور جس طرح وہ انہوں نے آج بھی کنڈکٹ کی پروسیڈنگ, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو چیلنج ہے اس وقت حکومت کو کہ کوئی تھوڑا بہت آ سکتا ہے عدلیہ کی طرف, کہ اب کمیٹی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی سو موٹو لے کے پرپوز ڈرافٹ جو کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا آئے اور اس کو روک دے یا کوئی کرے. ٹھیک. اچھا عدیل, یہ جس طرح اسناد ابھی بتا رہے تھے کہ ایک طرح سے بالکل واضح ماحول نظر آ رہا ہے
کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کمیٹی بنی, پھر جسٹس امین الدین کو اس میں شامل کیا گیا. اب اچھا نہیں لگتا, لوگوں کو پسند نہیں آتا, لیکن ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے, لگتا ہے اس طرح کے ادارے کے اندر ڈیوائڈ ہے. تو وہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا, اب وہ بھی کوئی اس کے اوپر کوئی رد عمل آ سکتا ہے, تقسیم مزید بڑھ سکتی ہے, کیا ماحول کیا ہے اس وقت عدالت کا؟ سر ایک ڈسکمفرٹ تو نظر آتا ہے سپریم کورٹ کے فاضل ججز صاحبان میں, بالخصوص 6 ججز کے خط سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد سے ججز صاحبان جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جن ججز کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ہم انہی کو حوالے کر رہے ہیں ان کے اوپر جن کے اوپر دراصل الزام ہے ایگزیکٹو کے. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ججز صاحبان اور پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلے آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے, اور اب جو آرڈیننس بنا ہے اور اس آرڈیننس کی جس طرح توثیق ہوئی, اس آرڈیننس پر فوری طور پر منٹس میں ایک سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور کل آپ نے جیسا بھی رائٹلی بات کر رہے تھے منصور علی شاہ صاحب کے اس خط کی, اس خط میں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جب 1 سال پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آیا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس نے 8 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد روک دیا تھا, اس کو معطل کر دیا تھا. اس وقت آپ نے ایک اصولی موقف اپنایا تھا, جمہوری اقدار کی آپ نے بات کی تھی, آپ 5 ماہ چیمبر میں بیٹھے رہے تھے, اور اب آپ نے فل کورٹ میں رکھے بغیر اپنے ججز سے مشاورت کیے بغیر کیسے اس کی توثیق کر دی ہے, اس پر آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی اور سینئر ترین جج کو آپ نے کمیٹی سے باہر کر دیا ہے. تو یہ اگر بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے دستخط کے ساتھ جاری ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اس میں دیگر ججز صاحبان کی بھی جو وہ سینٹیمنٹس ہیں وہ سیم ہیں. یہ ایک چیز اب بالکل واضح ہو رہی ہے, جو ان فائٹنگ ہم کہہ رہے ہیں ورڈ اب باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے. پہلے تو ہم ایک دیکھتے تھے کہ صرف اختلاف ہوتا تھا, تھوڑا بہت ہوتا تھا, اب وہ باقاعدہ طور پر ویزیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسناد, جس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے تو تاثر یہ تھا کہ ان کی حمایت زیادہ ہے, چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو جائیں, یہ تمام جج صاحبان کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ عطا بندیال صاحب کے بینچ میں انہوں نے بیٹھنے سے 1-2 دفعہ معذرت بھی کی. اب ایسا جو حالات پیدا ہوئے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تقسیم یہاں سے ختم ہو سکتی ہے؟ اور دوسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ معزز عدالت جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ رپورٹرز کے کردار کے حوالے سے بھی مطمئن نہیں ہے, اور جس قسم کی آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں, ڈالرز کا بار بار ذکر آتا ہے, اس میں بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں, ایک تو جو رپورٹرز کے کردار ہے, ایک تو کچھ لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی پالیسی ہے وہ چیف جسٹس چلاتا ہے, چیف جسٹس کو کویسچن کیا جاتا ہے, اس کو جواب بھی چیف جسٹس صاحب ہر روز دیتے ہیں رپورٹرز کو. ایک وہ ہیں جو دوسرے ججز کو اٹیک کر رہے ہیں, ان کو ریڈیکیول کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایک کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین چل رہی, ان کی فیملی کا ڈیٹا سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتا ہے, مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی خاموشی ہے, بلکہ باقاعدہ ان کے تانے بانے بھی کہیں ملتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز ہیں وہ بظاہر, اور ان کا یہ ہے کہ جو صحافی جن پہ وہ تنقید کر رہے ہیں ماضی میں وہ ان کے فیوریٹ بھی ہوتے تھے, تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ بھئی اب کیوں مسئلہ ہے, وہ تو اپنی پوزیشن وہیں کھڑے ہیں, آپ نے چینج کی ہے. جسٹس قاضی فائز اور چیف جسٹس قاضی فائز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, اپروچز کا فرق ہے. اب لوگ جسٹس قاضی فائز کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں کھو گئے, اور چیف جسٹس قاضی فائز بالکل ہی جس طرح آج انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 5 ہے لائٹی ٹو اسٹیٹ, میں نے یہ چیز دیکھنی ہے ٹیکس. یہ جو فیصلہ ہے تفصیلی, اس کے اوپر ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا عدیل, آپ کافی عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, ایک نیا فینومینا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ آتا ہے اور بڑی ذمہ داری سے اور بڑی سنجیدگی سے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوگا. اب یہ چیز پہلے بھی تھی کہ یا اس میں کوئی شدت آئی ہے, اور دوسرا اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے؟ سر دیکھیں, 2 بڑے انسٹنسز ہیں. ایک تو یہ فیصلہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کا. اس سے قبل 2023 میں جب جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے, ایک فیصلہ آیا تھا پنجاب میں انتخابات کا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اور کوئنسیڈنس آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو برسر اقتدار تھے آج بھی وہی برسر اقتدار ہیں. تو فیصلوں پر عمل درآمد تو سر ہوتا ہے, ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے. آئین کہتا ہے کہ ایگزیکٹو ذمہ دار ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی, مگر جب ایگزیکٹو ہی ہاتھ کھڑے کر لے اس کے بعد پھر اب ایک بات تو ہو رہی ہے, ہم جب بات کرتے ہیں وہ کچھ وکلاء سے کہ کیا وہی 2023 کی تاریخ دہرائی جائے گی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بالکل ویسا نہیں ہوگا.
کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، ان پرٹیکولر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، یہ ایسے ججز صاحبان ہیں جو متعدد دفعہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا آتا ہے، اور اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ان کے پاس بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشنز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں، وہ مس کنڈکٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن متعدد اجلاس بلانے کے باوجود اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ ہم نے مخصوص نشستیں دینی ہیں یا نہیں، اب بھی یہ کہا جا رہا ہے، آج خبر ہمارے رپورٹر نے یہ دی ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایک نئی متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی، دوبارہ سے وضاحت مانگی جائے گی۔ تو اس تمام تر پہلو کو ہم دیکھیں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اب کی بار ججز صاحبان کی جانب سے کچھ زیادہ سخت آرڈر آ سکتا ہے اگینسٹ الیکشن کمیشن۔ اچھا جی، میں اس پہ ایگری نہیں کرتا کہ یہ ان کے لیے چیلنج جیسے میں نے بتایا وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ اب عمل درآمد میں کئی دفعہ قاضی فیصل صاحب نے یہ بات کی کہ یہ ہائی کورٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد یہ ہائی کورٹ کا کام ہے۔ جب فائل ہی نہیں بنے گی، کمیٹی اپروو نہیں کرے گی کسی معاملے کو، تو کس طرح کہاں عمل درآمد ہوگا؟ اب دیکھیں نا، اب ججمنٹ بھی آ گئی ہے، چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، ریویو لگا دیں، پتہ چل جائے گا، ریویو لگا دیں۔ جب ریویو لگے گا الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے 12 جولائی کے بعد عمل درآمد کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ریویو بھی نہیں لگ رہا۔ اب ساری کوششیں ہیں 63A کی ججمنٹ کو ریورس کرنے پہ، اور اس کے ساتھ ڈیفیکشن ختم کر کے جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑا چیلنج جو ہے ان ججز کے لیے وہ باہر سے نہیں ہے، الیکشن کمیشن نہیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی پیغام آ گیا جب ایک نوٹ رجسٹرار کو لکھا اور 9 سوالات اٹھائے گئے اس کلیریفیکیشن والے آرڈر پہ، حالانکہ وہ ایک ریویو پٹیشن تھی، وہ الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے تھی، لیکن جب وہ الیکشن کمیشن اور حکومت کا کام ود ان سپریم کورٹ اندر ہو رہا ہے تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، جو وکلا تحریک ہے اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسناد آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وکلا تحریک کوئی آ سکتی سامنے؟ میرا نہیں خیال کہ وکلا تحریک، دیکھیں وکلا، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو؟ بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو بار مینیج ہیں وہ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے کی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان کا ہر وکیل سے ٹچ رہنا، ان کے مسائل کا حل کرنا، پھر ابھی جو وکلاء کی سوسائٹی شروع ہو گئی ہے DHA کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ابھی کام ڈیولپمنٹ ورک شروع ہوا ہے تو ہر پلاٹ کی قیمت جو ہے 10 لاکھ روپے بڑھ گئی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے اگلے مہینے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ، ان کا ایشوز پہ زیادہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف حامد خان گروپ ہے جو پروفیشنل گروپ، وہ اس طرح آرگنائز نہیں ہے، گو کہ ان کے پاس لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ان کے ہیں، وہ بار ان کے پاس ہے، لیکن اس طریقے سے وہ ایفیکٹو نہیں ایک کاؤنٹر ایک اسٹریٹجی بنا سکے۔ پاکستان بار کونسل میں ان کے ٹوٹل 6 ممبر ہیں 23 میں سے۔ تو اب سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہے اگلے مہینے، وہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں کون سے گروپ جو ہے وہ جیتتا ہے، تو اس سے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا عدیل، اس وقت جو سارا ماحول ہے اس میں اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ رہے۔ اب جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے تو کچھ لوگ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ فوراً وہ جو 2 جج صاحبان جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کے خلاف کافی کچھ ہے اس فیصلے میں، تو ریفرنس دائر کر دیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی ہے وہ اس میں بھی فلاز ہیں؟ سر وہ تو شروع دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، بالخصوص 8 فروری کے انتخابات سے قبل جب لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ آیا تھا، مجھے یاد ہے کہ درخواستیں انہوں نے دائر کر دی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی، اور تمام تر توقعات کے برعکس قاضی فائز صاحب نے ان کی پیٹیشنز کو جب کمرہ عدالت میں ٹیک اپ کر لیا، معلوم یہ ہوا کہ ان کے وکیل موصوف عدالت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جانب سے درخواستیں تو دائر کر دی جاتی ہیں ٹائملی، مگر پھر ان کو پرسیو نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وکلاء خود اتنے الجھے ہوئے ہیں مختلف مقدمات میں، مقدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا، ایک کوئی سینٹرل ان کی پالیسی ہے نہیں، کوئی ایک شخص لیڈ نہیں کر رہا لیگل ٹیم کو، بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو ایک پراپر پالیسی بنائے اور ڈیوٹیز ہوتا ہے نا کہ آپ فلاں وکیل ہے وہ فلانی عدالت میں جائے گا، وہ اپنے فلاں پیٹیشن کرنی ہے، اس طرح کو منظم طریقے سے یہ لوگ نہیں چل رہے۔ ادروائز انٹینشنز تو نظر آ رہی ہیں، کوشش وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس ریفرنس کا، تو اس ریفرنس کے اوپر ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا نا۔ ریفرنس تو سر بہت سارے پڑے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے، شکایات ہم انہیں کہیں گے، ان ریفرنسز سے ہوگا نہیں۔ وہ تبھی ہوگا جب سپریم جوڈیشل کونسل خود انٹرسٹڈ ہوگی یا پھر صدر کی جانب سے ریفرنس آئے گا۔
ٹھیک، آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابوذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جلسہ آپ لوگ اب پنڈی میں پہلے کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ میاں والی میں ہوگا، اب پنڈی میں کہا جا رہا ہے کہ جلسہ ہوگا، تو فائنل ہو گیا ہے کہ جلسہ پنڈی میں ہی ہونا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کی میجر سٹیز ہیں، جو ہمارے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ ہمیں جلسہ کرنا چاہیے. وہاں پہ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے ایک تو پارٹیسپیٹ کرنے میں بھی، اور وہاں پہ جگہ کا بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا، اور میری اپنا خیال ہے اس کا امپیکٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے کراچی ہو گیا، پنڈی ہو گیا، ملتان ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، لاہور ہو گیا، تو یہ جو شہر ہیں ان پہ جلسہ جو ہے ہمیں یہیں، ہمارا فوکس سارا بڑے شہروں پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی سالگرہ کے موقع پہ 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ بھی آپ لوگ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے ابھی درخواست، مجھے ابھی ہی میسج آیا ہے خان صاحب کا، انتظار پنجوتا صاحب کے نے مجھے میسج دیا ہے کہ صبح میں نے ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہے ان کو درخواست جمع کرانی ہے NOC مینار پاکستان پہ جلسے کے لیے، اور ان کیس اگر وہ نہیں کرتے تو پھر مجھے یہ بھی انسٹرکشن ہے کہ میں ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن کروں. تو انشاءاللہ ہمارا 5 کا پلان ہے. اگر NOC نہیں بھی ملے گا تو اس دفعہ ہم مینار پاکستان کو انشاءاللہ بھر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے، جس کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. ہم لاہور میں بغیر عمران خان صاحب کے، اچھی بات ہوتی ہوتے لیکن ان کے بغیر ہم انشاءاللہ آپ کو بھر کے دکھائیں گے مینار پاکستان. اچھا، ایک جو تنقید آپ کی لیڈرشپ پہ ہو رہی ہے، جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے، انتظامیہ آپ کو سنجانی بھیج دیتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے، انتظامیہ آپ کو کانا بھیج دیتی ہے. اور اس پہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہے کہ خان صاحب بھی ناراض ہیں کہ آپ پھر اس جگہ پہ کیوں چلے جاتے ہیں جو اوریجنل جگہ ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کرتے جلسہ؟ جی بالکل، خان صاحب نے یہ ابھی 2 دن پہلے یہ بات کی ہے کہ شہر سے دور جو ہے وہ جلسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح امپیکٹ نہیں جاتا، اس طرح اس کا میسج نہیں جاتا. اور بالکل ان کا یہ ٹھیک آبزرویشن ہے. اور اب ہمارا جو انتظامیہ ہوگی، دیکھیں پہلے تو ایک ونڈو تھی، کیونکہ ہم نے 2 سال سے کوئی جلسہ کچھ نہیں کیا، ابھی تو ہمیں تھوڑی سی عادت ہو رہی ہے دوبارہ جلسوں کی. تو انشاءاللہ آگے جو بھی ہوگا وہ ہم انشاءاللہ بیچ میں شہر کے جو فیمس جتنی گراؤنڈ ہیں جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، جیسے پنڈی میں لیاقت باغ ہو گیا، جیسے یہاں پہ مینار پاکستان ہو گیا، کراچی میں قائد اعظم کے مینار کے پاکستان اس کے پاس ٹوم کے پاس. تو اس وجہ سے اب ہمارا جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم انہی جگہوں پہ جلسے کریں گے، اور ہائی کورٹ سے بھی یہی گزارش کریں گے ہمیں یہی جگہ دی جائے، اور ہمیں NOC نہیں بھی ملتا تو ہم یہیں پہ جلسہ کریں گے، ہم کر کے دکھائیں گے. اچھا، ایک اور چیز جو نوٹ کی گئی کہ آج حامد خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر خان صاحب بار بار اپنی گفتگو میں عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. تو اب یہ کیا مستقل بنیادوں کے اوپر کوئی بھی مقدمہ آپ کا چیف جسٹس کے سامنے لگتا ہے تو آپ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو اس پہ درخواست فائل کی ہوئی ہے، اور اس درخواست کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمارے مقدمے نہ سنیں. اور کیوں نہ سنیں؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 5 ممبر بینچ کی جو کہتی ہے کہ خان صاحب نہیں سنے خان صاحب کے کیسز قاضی صاحب. تو اس وجہ سے ہمارا یہی اس میں سلمان صاحب دیکھیں یہ ججمنٹ تو بڑی پرانی ہے نا، جو بھی اس کا نوٹ ہے. پہلے آپ لوگوں نے یہ ذکر نہیں کیا، حامد خان صاحب نے بھی پہلے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اب اچانک جو ہے جب آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کیس ہمارے حق میں نہ جائے تو پھر اس طرح کا اعتراض آ رہا ہے. یہ وہ ایک تنقید ہے جو آپ لوگوں پہ ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، ہم نے جو کمیٹی کو لکھا تھا جو بینچ کیسز مارک کرتی ہے وہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے لکھا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ریسیو کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ ہمارے کیسز قاضی صاحب نہ سنے. اس میں ہم نے ریزنز پرووائڈ کیے تھے. اور جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے، دیکھیں ججمنٹ آج کی ہو 2 سال پہلے کی ہو، اگر وہ ان فیلڈ ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتی ہے جب تک اس کو سیٹیسفائیڈ نہ کرے. اور جہاں تک دیکھیں حامد خان صاحب کی بات ہے، جب قاضی صاحب ایز چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے تھے تو ہمیں امید تھی کہ وہ ایک چیف جسٹس کی طرح بہیو کریں گے، ایک امپارشل مینر میں کورٹ کو چلائیں گے، اور تحریک انصاف کو وہاں سے ان کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن ملے گی. لیکن یہاں پہ تو ہمارے خلاف فیصلے پہ فیصلہ آیا. اب دیکھیں، آپ خود دیکھیں، بلے کا فیصلہ آتا ہے، ہم سے بلہ چھینا جاتا ہے، ہمیں نقصان دیا جاتا ہے. اس کے بعد ابھی کیا ہو رہا ہے؟ پھر اب 63A کا ریویو لگ گیا. اب اگر یہ 63A کا ریویو الاؤ ہو جاتا ہے کیا ہوگا؟
یہاں سے MNA اغوا ہوں گے یا ان کی بہنیں اغوا ہوں گی, ان کے بچے اغوا ہوں گے, ان کی بیویاں اغوا ہوں گی, ان کی مائیں اغوا ہوں گی, ان کو مارا جائے گا, ٹارچر کیا جائے گا, ان کی لائلٹیز چینج کی جائیں گی. کیوں؟ تاکہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو. کیونکہ اس فارم یہ تو دیکھیں نا, ابھی کہیں پہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہے سلمان صاحب جس میں یہ لکھا ہو کہ قاضی صاحب کو بنانا ہے. حکومت تو ایک ترمیم لانا چاہتی ہے, اور ویسے بھی مخصوص نشستیں تو دیکھیں آپ کو دے دی ہیں سپریم کورٹ نے, تو وہ آپ کے حق میں تو ویسے ہی فیصلہ آ چکا ہے, اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. اکر صاحب میری بات سنیں, فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس کی کیا کوالیفیکیشن ہے اپوائنٹ ہونے کی؟ ایج اس کی 65 اور 68 کے درمیان ہو. اب مجھے بتائیں کون سا جج اس کے اندر فال کرتا ہے؟ دیکھیں کتنے ججز فال کرتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر, صرف قاضی صاحب فال کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری ریزنیبل اپریہنشن ہے اور ہم اس کو رجسٹ کریں گے. اور جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے وہ بائنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہر ججمنٹ ساری ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پہ بائنڈنگ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے امپلیمنٹ تو ہم توہین عدالت کی درخواست فائل کریں گے آرٹیکل 204 کے تحت, کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت. اور یہ الیکشن کمیشن. اچھا, اس میں ابو ذر دیکھیں ایک جو تنقید ہے کہ آپ لوگوں نے, آپ اس میں فریق بھی نہیں تھے, آپ کو ریلیف مل گیا اس وقت, تو سپریم کورٹ بڑی اچھی ہوگی. اگر کوئی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ موزز جج صاحبان کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, تو یہ تو مناسب نہ ہوا. نہیں دیکھیں اطہر صاحب, ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہم اس پہ عمل تو کرتے ہیں. اختلاف کرنا تو میرا رائٹ ہے, میں کر سکتا ہوں اگر میں ڈس ایگری کرتا ہوں. بلے کی ججمنٹ آئی سمبل کی, ہم نے اختلاف کیا, کیا ہم نے اس کو مانا نہیں؟ تو اب حکومت کے خلاف فیصلہ آیا ہے, اختلاف کرے ان کا حق ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو امپلیمنٹ تو کرنا ہے نا الیکشن کمیشن نے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم عدلیہ کو نہیں مانتے, ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, ہم کوئی آرڈر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. ہمارے خلاف جو فیصلہ آیا ہم نے امپلیمنٹ کیا, بے شک اختلاف کیا. یہی جمہوریت ہے, یہی عدلیہ کا سسٹم, اس طرح جسٹس سسٹم چلتا ہے. یہ تو پوری عدلیہ کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دی ان لوگوں نے کہ وہ اس کے فیصلے نہیں مانتے. اچھا, یہ جو سلمان صاحب ابھی یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بھی بات کی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو دو معزز جج صاحبان نے اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کے حوالے سے بھی کافی کچھ ہے اس کے اندر. تو اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ تحریک انصاف ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کے خلاف کوئی ریفرنس لے کے آئے, یا پھر الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ میں کسی کے خلاف. کیا کوئی ایسی مشاورت ہوئی آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں اطہر صاحب, وہ دو ججز کا اگر آپ فیصلہ پڑھیں وہ ایک خوفناک بات ہے, اس کے اندر آپ پریشان ہو جائیں گے. اس میں کہا کیا گیا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو لگے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہے تو اس کو میں بے شک امپلیمنٹ نہ کروں, میرے پاس آپشن ہے. یہ ایک پورے عدالتی سسٹم پہ آپ کو ارریلیونٹ کر رہے ہیں, اس کو پورے ایک آئین کے ایک اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کو آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے. اور میری نظر میں یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن ہے ججز کی. یہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی آتا یہ پھر بھی ریفرنس بنتا تھا. اور اب یہ فیصلہ آنے کے بعد میرا اپنا ویو یہ ہے, میں نے پارٹی میں بھی یہی مشورہ دیا ہے, اپنے سینئرز کو بھی, کور کمیٹی میں بھی, لیگل کمیٹی میں بھی, کہ ہمیں اس میں ریفرنس فائل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اپروپریٹ کیس آف مس کانڈکٹ ہے. وہ 8 ممبر بینچ ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ دس از دا کانڈکٹ انبیکمنگ آف اے جج. اس سے کورٹ کی سینکٹیٹی خراب ہوئی ہے, ڈیکورم خراب ہوا ہے. تو بالکل یہ ریفرنس کا اور کمپلینٹ کا سپریم جوڈیشل کونسل کا پرفیکٹ کیس ہے, اس کو فائل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہمارا بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی. اچھا, اگر ٹھیک ہے سلمان صاحب, اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا تو کیا معزز عدالت کے پاس کوئی آپشن ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, بار بار یہ ہم سنتے ہیں, تو ایک آئینی ادارے کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. آئینی ادارہ تو یہاں پہ پرائم منسٹر بھی آئینی ہوتے ہیں, ان پہ بھی کنٹیمپٹ لگی ہوئی ہے. دیکھیں عدالت کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور آئین کے اندر ہے, آرٹیکل 204 کے اندر, اور سپریم کورٹ از دی سپریم انسٹیٹیوشن جس نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں. اگر اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی, اور چیف الیکشن کمشنر ایک تو اپنے عہدے سے بھی جائیں گے اور ساتھ ممبرز, اور ساتھ یہ 6 مہینے کے لیے جیل بھی جا سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی ٹنڈو علیار کی سول کورٹ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اس کو آپ آرام سے اگنور کر دیں. پر مسئلہ یہ نا کہ اگنور ہوتے رہے نا. وہ عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا, تو یہ تو ایک یہاں پہ ایک رواج جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رواج پڑ گیا ہے. اسد صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کو عمل کروانا پڑتا ہے. آپ کے پاس آئین میں پاور ہے, کانسٹیٹیوشن میں پاور ہے, قانون میں پاور ہے. اگر آپ کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کریں, اور یہاں پہ تو میرے خیال سے
आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करवा सकती है डायरेक्शन पास करके। अबंडेंट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑर्डर आपको इम्प्लीमेंट करवाना आना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है। वैसे तो देखें ना, इस वक्त मोअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर भी एक तकसीम नज़र आ रही है, ऐसे माहौल के अंदर वो कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और दूसरा एक और चीज़, खान साहब की आज भी मीडिया से गुफ्तगू हुई जेल में, उनका जो बयानिया है उसमें रोज़ बरोज़ सख्ती आती जा रही है। सियासी जमातें तो देखें सियासी हल निकालने की कोशिश करती हैं, अगर इतना सख्त बयानिया आप लेंगे तो फिर मामलात आगे किस तरह बढ़ेंगे? देखें, सियासी जमातें कौन सा बयानिया मसला हल कर रही हैं। हमने जलसा किया, आपने देखा अभी कल आलिया हमजा पे आज इन्होंने क्या पर्चा किया। क्या आलिया हमजा कोई सुपरमैन है, कोई वंडर वुमन है? उनके पास क्या कोई ताकतें हैं कि वो हमाद अजहर को भगा दिया उन्होंने जलसे से, और उन्होंने साथ ही पुलिस वाले को उठा के पटक दिया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। और उन्होंने नारा, ये जो FIR है मेरे सामने है, इसमें लिखा है कि उन्होंने कहा भाग जाओ, और आलिया हमजा साहिबा ने, और नईम हैदर पंजोथा की FIR भी मेरे सामने है। इसमें नईम हैदर पंजोथा ने उनको कहा कि उन्होंने पिस्टल निकाला और पुलिस पार्टी को कहा कि आप 9 मई भूल गए हैं, आपको तब भी सबक सिखाया था, दोबारा सबक सिखाएंगे। अब आपके लीडरान इस तरह पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। मेरे साथ था पूरे जलसे में, आलिया हमजा भी उधरी थी, मैं भी उधरी था। ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये आम इंसान हैं, ये कोई सुपरमैन या एवेंजर्स के कैरेक्टर्स नहीं है जिनको पास सुपर पावर्स हैं कि वो 10-10 पुलिस वालों को पटक के फेंक रहे हैं। इस तरह के अगर मजाका खेज किस्म के हम पे पर्चे करेंगे जो 2 साल से कर रहे हैं, तो हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें। प्लस ये चोरी का मैंडेट है, मेरे घर चोरी करके बैठे हुए हैं, मैं क्या पहले इनको घर से बाहर निकालूंगा डाकुओं को, कि उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा? मेरे पहले चोरी का मैंडेट तो वापस करें। इस वजह से मुज़ाकरात डाकुओं के साथ और चोरों के साथ नहीं होते। देखिए सलमान साहब, जरा मेरे पास टाइम की कमी है, ब्रीफली ये भी बताइएगा, आपकी खान साहब से आए रोज मुलाकात भी होती है, माजी में आप लोग मौलाना के भी बड़े सख्त नाकिद रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर जो आईनी तरमीम जिसके आप भी खिलाफ थे वो रुकी है तो मौलाना साहब की वजह से, तो सियासी कुव्वतों को तो एंगेज करना पड़ता है, वक्त के साथ हो सकता है उनकी पॉलिसीज तब्दील हो जाए। देखें अतर साहब, ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मौलाना साहब का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बचानी है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है, बुनियादी हुकूक को अपहोल्ड करना है और जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना है, उसमें हमारे साथ हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है जो समझ में ना आए। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव एक है और वो जमहूरियत है, वो असूल पे एक चीज बनी हुई है, तो हमारे साथ इस पे कोई भी आएगा हम उसके साथ है। मौलाना साहब मैंडेट करके नहीं, चोरी करके नहीं बैठे हुए, वो इलेक्शन हारे हैं उसको मानते हैं, लेकिन उन्होंने मैंडेट चोरी करके कोई सीटें नहीं लिया। ठीक है सलमान नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपने कहा कल अगेन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।